معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر مستنصر حسین تارڑ کی کتاب ہزاروں ہیں شکوے، سب ہیڈنگ کوئٹہ اور کمبل پرابلم۔ جہاز کوئٹہ کے ہوائی اڈے پر اترا تو میرے ذہن پر کمبل سوار تھے۔ میں ایک طوطے کی طرح مطلوبہ کمبلوں کی تفصیل دل ہی دل میں دہرائے چلا جا رہا تھا۔ ڈبل کمبل ہو، ایرانی کمبل ہو، کوریائی کمبل ہو، پھول بڑا نہ ہو، رنگ صوفیانہ ہو، شوخ نہ ہو، مدھم بھی نہ ہو، نرم بھی ہو اور گرم بھی ہو۔ میں دنیا بھر کے بچوں کے مستقبل کے بارے میں غور کرنے کے لیے یونیسیف کے ایک سیمینار میں شرکت کی غرض سے کوئٹہ آیا تھا، اور میں کمبلوں کے بارے میں غور کر رہا تھا، صرف اس لیے کہ میری بیگم نے مجھے تاکید کی تھی۔ جو ہی میری بیگم کو علم ہوا کہ میں یونیسیف کے سیمینار میں شرکت کے لیے کوئٹہ جا رہا ہوں، اس نے فوراً شاپنگ کی ایک طویل فہرست میرے سامنے رکھ دی۔ میں نے اسے سمجھایا کہ یونیسیف کی جانب سے صرف آنے جانے کے ٹکٹ اور رہائش کا بندوبست ہے، کمبلوں، چپلوں، خشک پھل، بلوچی کڑھائی کی چادروں اور سیبوں کے کریٹس کا کوئی بندوبست نہیں۔ لیکن بیگم کو میں آج تک کوئی بات سمجھا سکا تھا جو اب سمجھا سکتا۔ لو، کوئٹہ جانے کا کیا فائدہ اگر بندہ وہاں سے کمبل بھی نہ خریدے؟ دیکھو بیگم، میں جعلی طور پر اس ملک میں ایک دانشور کی حیثیت سے مشہور ہو چکا ہوں، جس طرح بے شمار دوسرے لوگ، سیاستدان، سماجی کارکن اور ملک کے بہی خواہ جعلی طور پر مشہور ہو چکے ہیں، اور میں ایک بین الاقوامی سیمینار میں ایک معزز مندوب کوئٹہ کے بازاروں میں کمبل خریدتا اچھا لگوں گا؟ کیوں، معزز مندوب جو ہیں وہ سردیوں میں کمبل نہیں اوڑھتے؟ بالکل اوڑھتے ہیں، بلکہ معزز لوگ تو دوسروں کے کمبل اوڑھ لیتے ہیں۔ لیکن کچھ نہیں، تم نے کوئٹہ پہنچ کر پہلا کام یہی کرنا ہے، کمبل خریدنے ہیں۔ چنانچہ جہاز کوئٹہ کے ہوائی اڈے پر اترا تو میرے ذہن پر طرح طرح کے کمبل سوار تھے۔ ایئرپورٹ سے ہمیں سیدھا ہوٹل لے جایا گیا۔ دروازے کے قریب یونیسیف کے رمضان اظہر ہمارے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ ان سے سلام دعا کرنے کے بعد میں نے ذرا قریب ہو کر ان کے کان میں سرگوشی کی۔ کمبل۔ وہ پریشان ہو گئے۔ کون سا کمبل؟ کوئی سا بھی کمبل، ایرانی ہو، کوریائی ہو، ہسپانوی ہو، پھول بڑا نہ ہو، نرم بھی ہو اور گرم بھی۔ اوہو، وہ پھر مسکرانے لگے۔ آپ کوئٹہ کی سردی کے بارے میں فکر مند ہیں؟ بالکل جی، آپ کو ہوٹل والے کمبل ضرور دیں گے، رات کو سردی بالکل نہیں لگے گی۔ میں نے سوچا، رمضان اظہر صاحب اسلام آباد سے آئے ہیں، جہاں اکثر لوگ کمبل کو چھوڑنا چاہتے ہیں، لیکن کمبل انہیں نہیں چھوڑتا۔ اس لیے میں نے قریب کھڑے کوئٹہ ٹیلی ویژن کے جنرل مینیجر مصطفیٰ مندوخیل سے رجوع کیا۔ مصطفیٰ، کمبل؟ اچھا، تو آپ ہمارے لیے اسلام کا ڈرامہ سیریل لکھ رہے ہیں؟ بالکل لکھیں تارڑ صاحب، ہم تو ایک عرصے سے آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے ہیں۔ اور جناب، کیا خوبصورت نام رکھا ہے آپ نے سیریل کا، کمبل، یقیناً ہٹ ہوگا۔ نہیں مصطفیٰ، آپ بات نہیں سمجھ رہے، میں کسی ڈرامہ سیریل کی بات نہیں کر رہا جو عوام کو کمبل ہو جائے، بلکہ سچ مچ کے اس کمبل کی بات کر رہا ہوں جو سردیوں میں اوڑھنے کے کام آتا ہے۔ آپ فکر نہ کریں تارڑ صاحب، اگرچہ یہاں اتنی سردی نہیں ہے، لیکن میں آپ کو گھر سے کمبل لا دوں گا۔ ایک کافی ہے؟ میں نے سوچا رازداری سے کام نہیں بنے گا، چنانچہ میں نے ذرا بلند آواز میں کہا، میں نے کوئٹہ سے کم از کم 2 کمبل خریدنے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ کمبل کہاں سے ملتے ہیں؟ کمال احمد رضوی عرف الن قریب سے گزر رہے تھے، ٹٹک کر کھڑے ہو گئے۔ بھائی تارڑ، کمبل خریدو گے؟ ہائے ہائے ظالم، کمبل خریدو گے؟ کمبل؟ کم بل؟ ہائے ہائے! اتنے میں کلیاں والے فاروق کیسر بھی آ گئے۔ کون کس کو کمبل ہو گیا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ کمبل کر گئی کلندر کی یہ بات۔ نہیں جی، اصغر ندیم سید اپنی دبیز مونچھوں میں انگلیوں سے کنگھی کرتے آ گئے۔
کہا تو یہ گیا ہے کہ کمبل کمبل کر دی میں آپے کمبل ہوئی۔ واہ جی واہ، کیا شاعری ہے! یہ شاعری نہیں، حشر نشر ہے۔ فاروق قیصر ہنسنے لگے۔ عطر شاہ خان عرف جیدی بھلا کیوں پیچھے رہتے؟ اپنے دیدے گول گول گھما کر انگوٹھا چوستے ہوئے کہنے لگے، میں بھی کمبل لوں گا۔ ہاں تھینک یو مگر مچ۔ میں نے سوچا خام خواہ بات کر کے گنوائی، یہ لوگ میری کمبل پرابلم پر سنجیدگی سے بات نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ تو مجھے وہاں لے جائے گا جہاں سے کمبل ملتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ہمیں کوچز میں پیک کیا گیا اور چلڈرن اکیڈمی کی عمارت میں لے جایا گیا جہاں بچہ لوگ کا ایک شاندار فنکشن ہو رہا تھا۔ ایک صاحب جو غالباً تقریب کے میزبان تھے دھڑا دھڑ روسی زبان بول رہے تھے اور بڑی روانی سے بول رہے تھے۔ میں نے بیگم ثاقبہ رحیم الدین کے قریب بیٹھے ایک صاحب سے کہا، جناب یہ صاحب بہت عمدہ روسی بولتے ہیں، کہاں سے سیکھی ہے؟ جناب یہ روسی نہیں انگریزی بول رہے ہیں۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، آپ کو کیسے پتا ہے کہ یہ انگریزی بول رہے ہیں؟ شاید میں بے حد لا علم رہتا، لیکن ابھی ابھی انہوں نے اردو میں کہا کہ میں اب انگریزی میں میزبانی کروں گا تو یقیناً انگریزی ہی ہوگی۔ یہ صاحب ایک عظیم قومی خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ میں نے خوش ہو کر کہا، انگریزوں نے ہمارے ساتھ جتنی زیادتیاں کی ہیں ان کا بدلہ اسی قسم کی انگریزی بول کر لیا جا سکتا ہے۔ البتہ بچوں نے بڑے زبردست ٹیبلو اور فینسی ڈریس پیش کیے۔ پھر بے شمار تالیوں کی گونج میں بچوں کے پسندیدہ کمال احمد رضوی اور فاروق قیصر سٹیج پر آئے۔ کمال کہنے لگے، یار انکل سرگم، اب تم میرے ساتھ ٹیلی ویژن پر آؤ تو مزہ آ جائے، جیسے الف اور نون ہوا کرتا تھا۔ یار انکل سرگم، اب تم میرے ساتھ ٹیلی ویژن پر آؤ تو مزہ آ جائے، جیسے الف اور نون ہوا کرتا تھا۔ اس پر فاروق نے کہا، میں آپ کے ساتھ الف اور نون تو نہیں ہو سکتا، البتہ الف اور لام ہو سکتا ہوں۔ یاد رہے کہ فاروق بہت دراز قد واقع ہوئے تھے۔ اگلے روز یونیسیف کا سیمینار شروع ہو گیا۔ ملک بھر سے ایسے لوگ یہاں پہنچے ہوئے تھے جنہوں نے اپنے اپنے شعبوں میں بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ کیا ہے۔ ان میں ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے پروڈیوسر، مصنف، اداکار اور دانشور وغیرہ شامل تھے۔ مجھے شاید وغیرہ کے طور پر مدعو کیا گیا تھا۔ اسی شام ایک ورکنگ گروپ میں بچوں کے لیے بہتر ٹیلی ویژن پروگرام پیش کرنے کے بارے میں تبادلہ خیال ہوا۔ بدقسمتی سے اس میں بچے بھی شامل تھے۔ یہ نہایت خوفناک قسم کے بچے تھے اور انہوں نے اپنے بزرگوں کا کچھ خیال نہ کیا اور جو سچ تھا اسے بلا جھجک کہا اور جھوٹ کے قریب تک نہ گئے۔ بہت افسوس ہوا کہ یہ نئی نسل اپنے بزرگوں کی روایات پر عمل پیرا نہیں ہوئی۔ میں نے بڑے پیار سے ایک مانک بچی سے پوچھا، بیٹے آپ کو پاکستان ٹیلی ویژن کے بچوں کے پروگرام پسند ہے؟ مانک بچی نے فوراً سے چمک کر کہا، بالکل فضول ہوتے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ جنجال پورا کیا ہے تو جواب آیا، بیکار۔ حفیظ طاہر نے پوچھا، بچوں آپ کو میرا پروگرام اینک والا جن کیسا لگتا ہے؟ یہ پوچھنا تھا کہ بچے حفیظ پر باقاعدہ حملہ آور ہو گئے۔ یہ اس عہد میں ہم آپ کو کیا دکھا رہے ہیں؟ ہمیں یہ بے وقوف سمجھتے ہیں؟ آپ اور تمام کردار اتنے گندے کیوں ہیں؟ یہ نہاتے کیوں نہیں؟ حفیظ نے اینک اتار کر مسلسل پسینہ پونچھا کہ یہ آج کن سے پالا پڑ گیا ہے۔ اس میٹنگ کے بعد ایک صاحب نے از راہ مذاق کہا، یہ جو کہتے ہیں نا کہ بچے کم ہی اچھے، تو اس قسم کے بچے کم ہی اچھے۔ شام کو سیمینار کا اختتامی اجلاس ختم ہوا تو مجھے پھر کمبل بخار ہو گیا۔ چنانچہ مصطفیٰ مندوخیل نے میری حالت پر رحم کھاتے ہوئے ایک ویگن کا بندوبست کیا۔ ہم چلنے لگے تو متعدد حضرات، آہا جی آپ کوئٹہ کی سیر کے لیے جا رہے ہیں، ہم بھی چلیں گے کہتے ہوئے ہمارے ساتھ سوار ہو گئے۔ راستے میں ایم اے جناح روڈ پر آرکو پر رکے تاکہ شاعر رفیق کموا کا حال دریافت کیا جا سکے۔ معلوم ہوا کہ موصوف مچھ جیل جا چکے ہیں، مگر مچھ اپنی جگہ اور یہ مچھ
اپنی جگہ۔ کوئٹہ میں رات تیزی سے اترتی ہے اور اس کے ساتھ ہی سردی اترتی ہے۔ بازار بند ہو رہے تھے اور لوگ کم ہو رہے تھے۔ بالآخر ہم کمبل مارکیٹ پہنچے اور یقین کیجئے کہ میرے ساتھی جو اب تک میرا مذاق اڑاتے آئے تھے اور کمبل وغیرہ خریدنے کو دانشوری کی توہین سمجھتے تھے، جب ہم مارکیٹ سے باہر نکلے تو سب کے سب اپنے سروں پر پناہ گزینوں کی طرح کمبل اٹھائے چلے آ رہے تھے۔ یہ کمبل قافلہ جب اس مقام پر پہنچا جہاں ہم اپنی ویگن چھوڑ گئے تھے تو وہاں ویگن موجود نہ تھی، چنانچہ تمام حضرات نے اپنے اپنے کمبل ایک بند دکان کے تھڑے پر رکھے اور کچھ تو ڈرائیور کی تلاش میں نکل گئے اور کچھ قریبی چپل شاپ میں چپلیں خریدنے لگے۔ میں تھک چکا تھا اور تھڑے پر براجمع کمبلوں کی حفاظت کر رہا تھا۔ میرے ارد گرد ہر قسم کے درجنوں کمبل پڑے تھے۔ میری بدقسمتی کہ وہاں سے چند خواتین کا گزر ہوا اور مزید بدقسمتی یہ کہ انہوں نے مجھے پہچان لیا۔ پہلے تو وہ حیران ہوئی، پھر پریشان ہوئی اور پھر بہت ہی پریشان ہوئی۔ طارق صاحب، آپ کوئٹہ میں، اور سر آپ یہاں کیا کر رہے ہیں اس تھڑے پر؟ میں بس یوں ہی ذرا تھک گیا تھا، بس یوں ہی۔ میں نے انہیں ٹالنے کی کوشش کی۔ اور یہ کمبل سارے کے سارے آپ کے ہیں؟ جی میرے ہی ہیں۔ ہائے ہائے، ایک بزرگ خاتون بہت آزردہ ہوئیں۔ ٹیلی ویژن سے جواب مل جائے تو کتنا برا حال ہوتا ہے آپ لوگوں کا۔ اب آپ نے کمبل بیچنے شروع کر دیے ہیں؟ یہ بڑے پھولوں والا کتنے کا ہے؟ اگلی صبح جب میں لاہور واپسی کے لیے کوئٹہ ایئرپورٹ پر پہنچا تو کمبل میرے ذہن پر سوار نہیں تھے بلکہ میرے سر پر سوار تھے۔ یونیسیف کے سیمینار میں بہت کارآمد فیصلے کیے گئے تھے، لیکن میں وہ سوال نہ پوچھ سکا تھا جو میں سوچ کر آیا تھا۔ کیا یونیسیف دنیا بھر کے بچوں کو برابر سمجھتی ہے؟ اور کیا ان میں وہ 3000 عراقی بچے بھی شامل ہوتے ہیں جو ہر ماہ UN کی پابندی کی وجہ سے دوائیاں میسر نہ ہونے سے مر جاتے ہیں؟ سب ہیڈنگ: لاہور چشماٹو ہو گیا۔ تازہ ترین خبر یہ ہے کہ سارا شہر لاہور چشماٹو ہو گیا ہے۔ میرے تینوں بچے ماشاءاللہ سے اوریجنل چشماٹو ہیں اور ان دنوں بہت خوش ہیں کہ وہ اب انجمن میں تنہا نہیں رہے بلکہ ہر طرف چشماٹو ہی چشماٹو نظر آ رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ اگر کسی چھوٹے بچے کو اینک لگ جاتی تھی تو عزیز رشتہ دار باقاعدہ افسوس کرنے آتے تھے، ہائے ہائے اتنی چھوٹی عمر میں اینک، آپ کے بچے کی آنکھیں ہی تو خوبصورت تھیں، ان پر بھی اب اتنی موٹی اینک، بڑا افسوس ہے جی۔ بیچارہ اسے کیسے سنبھالتا ہوگا۔ والدین بھی بے حد اپسٹ ہوتے تھے کہ جب کبھی وہ اپنے برخوردار کو ایک آدھ تھپڑ رسید کرنے کے موڈ میں ہوتے تھے تو پہلے بچے کو پیار سے بلاتے تھے، پھر اس سے درخواست کرتے تھے کہ وہ اینک اتار دے۔ اس کے بعد اگر موڈ برقرار رہے تو پھر تھپڑ رسید کرتے تھے اور پھر اس کا منہ چوم کر اینک دوبارہ پہنا دیتے تھے۔ والدین بچے کی بجائے اس کی اینک بچانا چاہتے تھے، اس لیے اترواتے تھے۔ پھر پلاسٹک کے شیشوں کا رواج ہوا تھا تو والدین کی یہ مشکل بھی آسان ہو گئی۔ اسکول میں بچہ پرابلم میں رہتا تھا، ٹیچر کی نظر سیدھی اس پر جاتی تھی اور بیشتر سوال اسی سے کیے جاتے تھے۔ یوں بھی بچہ اینک پہن کر دانشور نظر آنے لگتا تھا، چاہے رعایتی نمبروں سے پاس ہوتا ہو۔ کلاس فیلو بھی اسے تنگ کرتے تھے اور اکثر اسے چشماٹو کا خطاب دے دیا جاتا تھا۔ یہ گئے زمانوں کی بات ہے۔ ان دنوں اگر بچہ اینک نہ لگاتا ہو تو اسے نالائق سمجھا جاتا ہے اور اس کے والدین کے تعلیمی معیار پر بھی شکوک کا اظہار کیا جاتا ہے۔ کلاس میں کم ہی بچے ہوتے ہیں جو اینک نہیں لگاتے اور جو نہیں لگاتے انہیں چھیڑا جاتا ہے۔ تو ان دنوں لاہور شہر میں بازاروں، گلیوں، سینماؤں اور ریستورانوں میں لوگ سیاہ رو ہو چکے ہیں، یعنی سیاہ چشمے چہرے پر سجائے پھرتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوا ہے؟ ابھی عرض کرتا ہوں۔ پہلے بارے اینکوں کے کچھ بیان ہو جائے تو جناب، پہلے زمانے میں کم از کم نوجوان نسل کے لیے نظر کی اینک پہن لینا گویا زندگی کا اختتام ہوتا تھا۔ صنف مخالف بھی چشماٹو سے بری طرح بدکتی تھی کیونکہ اینک اتارنے کا مرحلہ
ادھر بھی آ سکتا تھا۔ خاص طور پر لڑکیاں ٹھوکریں کھاتی پھرتی تھیں، کھانے کے دوران کوفتوں کی بجائے آلو بخارے پلیٹ میں ڈال لیتی تھیں، غلط بسوں میں سوار ہو جاتی تھیں کہ ان کا نمبر نہیں پڑھ سکتی تھیں، لیکن اینک نہیں لگاتی تھیں۔ یہاں تک کہ شفیق الرحمان نے بھی اپنے مزاحیہ کردار شیطان کی اینک پر سب سے زیادہ بھگتیاں کیں۔ چنانچہ ایک روز جب شیطان کو پوری دنیا پھیکی اور بے کیف لگ رہی تھی اور وہ خودکشی کے موڈ میں تھے، تو کسی دوست نے نوٹ کیا کہ وہ اینک پہننا بھول گئے تھے۔ شفیق صاحب کا یہ فکرہ تو ضرب المثل بن گیا کہ ویسے تو بے شمار ایسی لڑکیاں بھی ہیں جو اینک پہن کر بے حد خوبصورت لگتی ہیں، لیکن میں نے آج تک ایسی کوئی لڑکی دیکھی نہیں۔ مجھے یہاں آتش کی جوانی کی وہ انگلستانی پارٹی یاد آتی ہے جب آتش انگریزوں کی بدمزہ خوراک کھانے کے بعد ایک کونے میں بیٹھا بور ہو رہا تھا، تو ایک انتہائی حسین سنہری بالوں والی خاتون اس کے پہلو میں آ بیٹھی اور اس کی جانب نظر ہائے التفات سے دیکھنا شروع کر دیا۔ آتش قدرے گھبرایا کہ یہ پل بھر میں کیا ماجرا ہو گیا، اور پھر مجبوراً اس نے بھی اپنے دانت نکال کر ایک عدد جوابی مسکراہٹ پیش کر دی۔ اس کے بعد سنہری بالوں والی خاتون نے نہایت لاڈ سے کہا کہ ڈارلنگ، تم میرا ہاتھ کیوں نہیں تھامتے؟ آتش تو گویا اسی انتظار میں تھا، فوراً خاتون کا ہاتھ تھام کر ذرا قربت میں ہو گیا۔ سنہری بالوں والی خاتون نے نہایت شکایت آمیز لہجے میں کہا، ڈارلنگ مجھے بتاؤ کہ تم مجھ سے بے حد محبت کرتے ہو۔ اس پر آتش کی گھگی بن گئی جو کھلنے میں ہی نہیں آتی تھی۔ بمشکل اس نے میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں کہ الفاظ حلق سے نکالے، لیکن اس کے بعد ایک عجیب سانحہ ہوا۔ خاتون نے اپنا ہاتھ چھڑا کر آتش کو ایک جھاپڑ رسید کرنے کی کوشش کی جو آتش کے چہرے کی قربت میں سے زن سے گزر گیا۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تم ٹونی نہیں ہو؟ آپ نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں کہ میں ٹونی ہوں، لیکن یہ تمہارا اخلاقی فرض بنتا تھا اس طرح پبلک میں ایک شریف خاتون کا ہاتھ تھام کر اس سے کہنا کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ سخت بدتمیزی ہے۔ آتش نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا کہ بی بی، آپ نے ہی یہ فرمائشیں کی تھیں۔ اس پر خاتون چبک کر بولی، میں نے تو اینک نہیں پہن رکھی، میرا خیال تھا کہ تم ٹونی ہو۔ اب سیدھی طرح بتاؤ کہ ٹونی کہاں ہے؟ اس نے مجھے کہا تھا کہ وہ اس پارٹی میں نیلا بلیزر پہن کر آئے گا۔ اب تم جلدی سے پارٹی میں آئے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر بتاؤ کہ میرا ٹونی کون سا ہے، ورنہ میں میزبان سے شکایت کر دوں گی کہ تم نے زبردستی میرا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی تھی۔ بہرطور وہ زمانے گزر گئے، اب تو سرجری سے نظر کی اینک سے نہ صرف چھٹکارا حاصل ہو جاتا ہے بلکہ نظر تیز ہو جاتی ہے، اور کچھ نہ ہو تو کانٹیکٹ لینس کے استعمال نے بہت ساری آسانیاں پیدا کر دی ہیں، یہاں تک کہ بعض اوقات کرکٹ کے کھلاڑی ایک عدد باؤنسر کھانے کے بعد امپائر سے درخواست کرتے ہیں کہ کھیل بند کر کے گھاس میں سے میری بائیں آنکھ کا لینس تلاش کر دیں، اور یہ منظر ہم نے ٹیلی ویژن پر بچشم خود ملاحظہ کیا ہے۔ اور کھلاڑی تھے شری لنکا کے گرو سینا۔ فوج جہاں دشمن ملک کے بعد اینک کو سب سے بڑا دشمن سمجھا جاتا ہے، اب وہاں بھی ایک خاص نمبر تک اجازت دی جا چکی ہے، اور اب وہاں بھی آپ کو متعدد چشماٹو نظر آتے ہیں۔ البتہ ایئر فورس والے ابھی تک 6x6 کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ جیٹ فائٹر اب مکمل طور پر خودکار ہو چکے ہیں اور صرف بٹن دبانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میڈیکل ٹیسٹ میں صرف یہ چیک کرنا چاہیے کہ امیدوار کو بٹن نظر آتا ہے یا نہیں۔ ہمارے بچپن میں مائیں بچوں کی نظر تیز کرنے کے لیے انہیں گاجریں کھلاتی تھیں، بادام کے شربت پلاتی تھیں، اور منع کو سامنے بٹھا کر کہتی تھی کہ آنکھوں میں 10 چھینٹے مارو ورنہ میں ماروں گی۔ اور اب مائیں بچوں کی نظر تیز کرنے کے لیے انہیں ٹیلی ویژن دکھاتی ہیں، اور ایسے چینلز دکھاتی ہیں کہ ان پر ٹیلی کاسٹ ہونے والے پروگرام دیکھ کر نہ صرف منا بلکہ منع کے ابا کی نظر بھی تیز ہو جاتی ہے، بلکہ وہ تو تصویر بلاک کرنے والے اسکرین کے پیچھے جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اور کیا کیا نہیں ہو رہا ہوتا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔
یعنی منع کے ابا۔ ہمارے محلے میں ایک ریٹائرڈ بابا صاحب ہیں، وہ کبھی یہ نہیں بتاتے کہ ان کی ملازمت کس نوعیت کی تھی، صرف یہ بتاتے ہیں کہ میں ریٹائرڈ ہوں۔ تو ان کا تقریباً پورا خاندان امریکہ میں مقیم ہے، لیکن بابا صاحب کو ویزا نہیں مل رہا۔ اکثر میری شام غارت کرنے کے لیے تشریف لے آتے ہیں اور ہمیشہ شکایت کرتے ہیں کہ تارڑ صاحب، یہ جو ڈش آ گئی ہے اور غیر ملکی چینلز دھڑا دھڑ دکھائی دے رہے ہیں، بلکہ ان میں دھڑا تو کم ہوتا ہے، البتہ دھڑ بہت ہوتا ہے۔ تو یہ تو قوم کا اخلاق برباد کر رہی ہے۔ اب دیکھیے نا، کل شام جو پروگرام دکھائے گئے، ان میں اس کے بعد وہ انتہائی لذیذ حکایات سنانے لگتے ہیں کہ کس طرح فلاں ایکٹریس جب رقص کر رہی تھی تو اس کا لباس کہاں کہاں نہیں تھا اور کیا کیا گوشے نظر آتے تھے۔ اور یہ بابا صاحب بھی خیر سے مانک ہیں، کوئی پانی پیش کرے تو متعدد بار ہوا میں ہاتھ ہلا کر گلاس تک رسائی حاصل کرتے ہیں، لیکن ٹی وی پر انسانی بدن کے ایسے حصے دیکھ لیتے ہیں جو دیکھنے والے نہیں ہوتے، اور وہ انہیں گوشے کہتے ہیں۔ تو بات ہو رہی تھی لاہور شہر کی، جو ان دنوں سارے کا سارا چشماٹو ہو گیا ہے۔ آپ کہیں بھی چلے جائیے، ہر جگہ آپ کو جاسوس نظر آئیں گے، سیاہ چشمے لگائے، انتہائی سنجیدہ چہرے بنائے۔ ایک دوست راستے میں مل گئے، وہ بھی اسی حلیے میں تھے۔ میں نے قریب جا کر سلام کیا تو سلام کا جواب نپٹا کر پھر سے چلنے لگے۔ میں نے روکنا چاہا تو رکے نہیں۔ میں نے پوچھا آخر مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگے مجھ سے دور رہو۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا کیوں؟ کہتے ہیں تمہاری بہتری کے لیے کہہ رہا ہوں۔ میں نے مزید حیران ہو کر کہا آج تک تو تم نے میری بہتری کے لیے کچھ کیا نہیں، آج کیسے خیال آ گیا؟ یار اتنے دنوں بعد ملے ہو تو ذرا گلے تو ملو۔ پیچھے ہٹ کر کہنے لگے نہ، میرے قریب نہ آنا۔ میں نے پوچھا یار ہوا کیا ہے؟ چشمہ اتار کر بولے دیکھ لو کیا ہوا ہے۔ ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، قدرے سوجی ہوئی تھی اور ان سے پانی بہہ رہا تھا۔ یہ کیا ہوا ہے؟ یہ آشوب چشم کی بیماری ہے اور کیا ہے؟ پورے شہر کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ لاہوری مرد اور خواتین فیشن کے طور پر چشمے چڑھائے پھرتے ہیں۔ کیا تم جانتے ہو کہ ان دنوں یہاں چشموں کی بلیک ہو رہی ہے، یعنی بلیک گوگلز کی بلیک مارکیٹ ہو رہی ہے۔ شالمی میں کالی اینکوں کے ریٹ بڑھ گئے ہیں۔ تو تم سنو لیک کے چکروں میں ادھر پہاڑوں پر تھے، ادھر پہاڑوں پر تھے اور ادھر پورے شہر کو آشوب چشم ہو گیا ہے۔ ان کے لہجے سے لگتا تھا گویا یہ آشوب چشم میرے پہاڑوں پر جانے کی وجہ سے ہوا ہے۔ بہرحال میں چند روز تک حسب معمول اینک کے بغیر گھومتا رہا، لیکن پھر میں مجرم سا محسوس کرنے لگا۔ مجھے شرمندگی ہونے لگی کہ سارا شہر سیاہ چشمے لگائے ہوتا ہے اور میں ننگا پھرتا ہوں۔ مصطفیٰ زیدی کو شکایت تھی کہ تمام شہر نے دستانے پہن لیے ہیں اور وہ کس کے ہاتھ پر اپنا لہو تلاش کرے، تو اگر ایک شخص دستانوں کے بغیر ہو تو وہ مجرم تو محسوس کرے گا۔ چنانچہ میں نے بھی سیاہ چشمہ پہن لیا اور چشماٹو ہو گیا۔ ویسے مجھے شک سا ہے کہ دراصل ہم لوگ ایک دوسرے کے مجرم ہیں، نظر سے نظر ملا کر بات نہیں کر سکتے، اس لیے سب نے سیاہ چشمے پہن لیے ہیں۔ آشوب چشم تو صرف بہانہ ہے، مجھے شک سا ہے۔